بنگلہ دیش کے تاریخی پارلیمانی انتخابات بی این پی نے میدان مار لیا۔ 2/3 اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب بی این پی اور اتحادی جماعتوں نے 299 میں سے 213 نشستوں پر کامیابی سمیٹ لی۔ جماعت اسلامی 68 نشستوں کے ساتھ دوسری بڑی جماعت بن گئی۔ نیشنل سٹیزن پارٹی صرف 6 نشستیں حاصل کر سکی۔ خالدہ ضیاء کے بیٹے بی این پی کے سربراہ طارق رحمان ڈھاکہ اور بوگرا کی دونوں نشستوں پر کامیاب قرار۔ کہا کہ امن و امان اور خواتین کا تحفظ اولین ترجیح ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی بنگلہ دیش میں پرامن انتخابات اور بی این پی کی شاندار فتح پر مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے طارق رحمان کو فتح پر مبارکباد دی اور بنگلہ دیش کے عوام کو پرامن انتخابات پر سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے اور تعاون کے نئے دور کے آغاز کرنے پر عزم کا اظہار کیا۔ کہا کہ پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ امن، استحکام اور ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے بھرپور تعاون کرے گا۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کا نیو ٹیک یونیورسٹی میں اکیڈمیا سے صنعت تحقیق سے حقیقت کے موضوع پر خطاب۔ انجینئرنگ پر مبنی صنعتی تبدیلی اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور۔ کہا کہ ٹیکنالوجی اب آپشن نہیں بلکہ معیشت کی بنیاد ہے۔ پاکستان کو اے آئی، ڈیٹا انالیٹکس اور آٹومیشن کے عالمی رجحانات سے ہم آہنگ ہونا ہوگا۔ جدید انجینئرنگ اور تکنیکی مہارتوں میں سرمایہ کاری سے عالمی مسابقت میں اضافہ ممکن ہے۔ بلوچستان کے ضلع خضدار اور گرد و نواح میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق خضدار میں 10:52 اور 11:30 پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے جھٹکے سکھر، جیکب آباد، نصیر آباد، گنداوا، جل مگسی، دادو اور میہڑ میں بھی محسوس کیے گئے۔ اس کے علاوہ سبی، کچھی اور ملائقہ علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کا بتانا ہے کہ زلزلے کی شدت 5.6 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز خضدار سے 86 کلومیٹر دور شمال مشرق میں تھا۔ یو اے ای نے پاکستان کی قرض واپسی کی مدت میں مزید 2 ماہ کی توسیع کر دی۔ یو اے ای نے 17 اپریل 2026 تک رقم کو رول اوور کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اعلیٰ عہدیدار کی تصدیق۔ اعلیٰ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ عرب امارات نے یہ مختصر مدتی توسیع 6.5% شرح سود پر دی ہے، جبکہ متعلقہ حکام کی جانب سے باقاعدہ منظوری کسی بھی وقت موصول ہونے کی توقع ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے مابین تیسرے جائزے مذاکرات سے امارات کے اس اقدام کو اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے اسلام آباد ماڈل جیل اور نیشنل پولیس اکیڈمی میں زیر تعمیر ہاسٹل کے دورے۔ ماڈل جیل اور زیر تعمیر ہاسٹل کے تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے بیرکس کا معائنہ کیا، تعمیراتی کام کی رفتار اور معیار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ نیشنل پولیس اکیڈمی نے کہا کہ جدید انفراسٹرکچر کے قیام سے پولیس تربیت کا منصوبے معیار مزید بلند ہوں گے، جبکہ جلد تکمیل کے لیے ڈبل شفٹ میں کام کرنے کی ہدایت۔ انسداد دہشت گردی اور باہمی تجارت میں پاکستان کے کلیدی کردار کی دنیا معترف۔ معاون امریکی وزیر خارجہ پال کپور کا کہنا ہے کہ پاکستان انسداد دہشت گردی میں امریکہ کا خطے میں انتہائی اہم شراکت دار ہے۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان معدنی وسائل، توانائی اور زراعت کے شعبوں میں 2 طرفہ تعاون مسلسل فروغ پا رہا ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اہم امریکی عہدیداروں نے بھی پاکستان کے انسداد دہشت گردی میں مؤثر کردار کا اعتراف کیا۔ پاکستان نے افغان سرزمین پر دہشت گرد گروہوں کی موجودگی پر شدید تشویش کا اظہار کر دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا 2 ٹوک موقف۔ کہا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ حالیہ حملوں میں 80 بے گناہ پاکستانی جاں بحق۔ منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی۔ طالبان افغان زمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ افغانستان میں انسانی بحران اور خواتین کے حقوق کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس۔ رپورٹ پورٹ قاسم پر C2 اسٹیل منصوبے کی تفصیلی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر بحری امور نے کہا کہ یہ منصوبہ پاکستان اسٹیل انڈسٹری کی بحالی میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ آئرن اور کول برتھ جیٹی کی بحالی اور اپ گریڈیشن کا حصہ ہے۔ جیٹی پر شپ ری سائیکلنگ اور شپ ریپیئر کی جدید سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ چینی کمپنی شیڈونگ ژنژو گروپ کی منصوبے میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ جامع فیزیبلٹی اسٹڈی رپورٹ پیش کرنے کا اعلان کر دیا۔
ایران میں جاں بحق 3 پاکستانیوں کی لاشیں پاکستان پہنچ گئیں۔ شناخت کے بعد اصغر علی اور عبد الواسط کی تدفین گجرانوالہ لائی گئی میت کو حمزہ احسان کے ورثاء نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اصل بیٹے کی لاش تلاش کر کے حوالے کی جائے، والدہ کا مطالبہ۔ تینوں نوجوان دسمبر میں پاکستان سے عراق کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ ایرانی حکام کے مطابق تینوں افراد برفانی طوفان میں پھنس گئے تھے، جس کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ FIA کی واقعے میں ملوث انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائیاں جاری۔ انسانی اسمگلر احسان شاہ کو گرفتار کر لیا۔ کراچی کے علاقے بلدیہ مشرف کالونی میں گھر پر فائرنگ، خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے، ایک خاتون زخمی ہو گئی۔ زخمی خاتون کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ ابتدائی طور پر ذاتی دشمنی کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ FC بلوچستان ساؤتھ کی زیر اہتمام تربت میں نوجوانوں کے روزگار سے متعلق کیچ سیمینار سوئم کا انعقاد۔ مقامی سیاسی و سماجی شخصیات، سول اور سیکیورٹی حکام، اساتذہ، ڈاکٹرز، میڈیا نمائندگان اور طلبہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مقررین نے کہا کہ جنوبی بلوچستان میں کاروبار کے وسیع مواقع موجود ہیں، ضرورت مؤثر رہنمائی اور خود اعتمادی کی ہے۔ شرکاء کو روایتی اور ڈیجیٹل شعبوں میں دستیاب مواقعوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ IG FC بلوچستان ساؤتھ نے تعلیم، ہنر، محنت اور مستقل مزاجی پر زور دیا۔ اختتامی سیشن میں سوال و جواب کے دوران نوجوانوں کی پراعتماد شراکت کو سراہا گیا۔ وفاقی دارالحکومت میں آن لائن ٹیکسی اور بائیکیا سروسز کی رجسٹریشن کا معاملہ۔ 2 روز میں مجموعی طور پر 742 ڈرائیورز کی جانب سے رجسٹریشن مکمل کروائی گئی۔ غیر رجسٹرڈ آن لائن ٹیکسی اور بائیکیا سروسز کے خلاف کارروائیاں بھی جاری۔ DC اسلام آباد کا کہنا ہے کہ ٹیکسی اور بائیکیا ڈرائیورز اسلام آباد سٹی ایپ پر بآسانی آن لائن رجسٹریشن کر سکتے ہیں، جبکہ شہری QR کوڈ کی مدد سے چند سیکنڈز میں ڈرائیورز کا رجسٹریشن سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں۔ سینئر سیاستدان اور سابق رکن پنجاب اسمبلی زعیم قادری انتقال کر گئے۔ زعیم قادری گزشتہ 3 روز سے دل کے عارضے کے باعث نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ طبیعت زیادہ خراب ہونے کے باعث وہ جانبر نہ ہو سکے۔ مرحوم کی نماز جنازہ آج شام نماز مغرب کے بعد لاہور میں لارنس روڈ کے علاقے میں ادا کی جائے گی۔ سیاسی، سماجی اور عوامی شخصیات کی بڑی تعداد کی شرکت ممکن۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج عالمی یوم ریڈیو منایا جا رہا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ریڈیو سے وابستہ پیشہ ور افراد کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا کہ ریڈیو اعتماد، شمولیت اور سماجی ہم آہنگی کا مؤثر ذریعہ ہے۔ ڈیجیٹل دور میں بھی ریڈیو عوام تک مستند معلومات پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ریڈیو پاکستان قومی ترقی، عوامی آگاہی اور ثقافتی فروغ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ حکومت اس کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ معروف ترقی پسند شاعر فیض احمد فیض کا آج یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ وہ اپنی شاعری کے ذریعے ظلم، ناانصافی اور جبر کے خلاف جدوجہد کے لیے جانے جاتے ہیں۔ فیض احمد فیض اردو شاعری کا ایسا بلند پایہ نام ہے جس کی گونج دنیا کے بیشتر ممالک میں سنائی دیتی ہے۔ اپنی شاعری اور نثری تحریروں میں مظلوم انسانوں کے حق میں آواز اٹھائی، انسان پر انسان کے جبر کو قبول کرنے سے انکار کیا، قید و بند کی صعوبتیں بھی اٹھانا پڑی۔ فیض احمد فیض کو روس کے لینن ایوارڈ سمیت متعدد عالمی اور قومی اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ اور متحدہ عرب امارات کا اہم فیصلہ، اسکولوں میں سافٹ ڈرنکس، چاکلیٹ اور آلو کے چپس پر مکمل پابندی عائد۔ الرجی کرنے والے نٹس، مصنوعی رنگ اور زیادہ شوگر والے کھانوں پر بھی پابندی۔ محکمہ تعلیم نے والدین سے کہا ہے کہ بچوں کو صحت مند ناشتہ کرائیں، طلبہ کو تازہ پھل، کم چکنائی والے دودھ، دہی اور ہلکی پیکج یا روسٹڈ غذائیں دیں، تاکہ اسکول انتظامیہ کو طلبہ کے لنچ باکسز کی بھی چیکنگ کرنے کی ہدایت دی گئی۔